کیا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا شخص یا ایسا شخص جس نے بینک سے لون لیا ہو یہ امامت کروا سکتا ہے؟ اصل میں انسان کو تو بہرحال گناہوں سے بچنا ہے. سود کے معاملے میں تو اتنا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایسی بیماری ہے اور یہ ایسی خرابی ہے کہ یہ وہ اقدام ہے سود کی طرف جانا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس انسان سے کہ تم میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. وہ انسان کہہ رہا ہاں میں آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اس شخص کے متعلق جو سود میں ملوث ہوتا ہے. ادنا سا گناہ اس کا یہ ہے کہ 30 سے زائد مرتبہ انسان کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر وہ سود میں مبتلا ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. تو قرآن کریم نے ایک موقع پر صاف کہہ دیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ کسی بھی حال میں یہ حلال ہو ہی نہیں سکتا. کتنی بھی ہم اس معاملے میں تعویلات کریں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت سارے کرتے رہتے ہیں، یہ سود ہے، یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام ہی ہوگا. البتہ ایک شخص اگر سود میں ملوث ہو چکا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس سود میں ملوث ہونے کی وجہ سے بہت بڑے گناہ میں مبتلا تو ہو گیا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا، وہ اسلام سے باہر نہیں ہوا. گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، اس کو فوری طور اپنے آپ کو اس سے آزاد کرنے کی ضرورت ہے. اس درمیان اگر اس نے کوئی نماز پڑھائی، نماز اس کے پیچھے لوگوں نے ادا کی، نماز تو ہو جائے گی. البتہ سود میں براہ راست ملوث انسان کو باضابطہ طور پر امامت کے لیے مقرر کرنا اور امام مقرر کرنا، اس منصب پر بٹھانا، شریعت اس کو منع کرتی ہے. شریعت کہتی ہے یہ حرام کے درجے میں، اس کی کوئی گنجائش مکروہ تحریمی کے درجے میں. اب آہستہ آہستہ اگر وہ باہر آتا ہے اور اس سے توبہ کرتا ہے، پھر اس پر اس کا کوئی اعتراض نہیں رہے گا. لون کی جہاں تک بات ہے، اس کی بہت تفصیل ہے. اس میں مختصر سا اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر چاروں طرف سے ہر آدمی کے حالات ایسے بن گئے کہ لون لیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا، نہیں لے گا تو اس کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اس وقت کسی عالم سے مشورہ کر کے یہ عمل کر سکتا ہے اور فی الفور قسطیں ابھی ادا کرے، کوئی قسط ٹوٹے نہیں. اس کے باوجود جو سود کی رقم وہ ادا کرتا ہے تو اس پر وہ مستقل توبہ کرتے رہنا ہے. یہ اس صورت میں ہے جب حالت اضطرار ہو، اور حالت اضطرار شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہے. ایسی صورتحال ہے تو اس کی گنجائش ہوگی، اور سود میں انسان کو ملوث ہونا ہی نہیں، اس سے بچنا چاہیے. عام سوال جیسے گاڑیوں کے لوگ لون لیتے ہیں، گاڑی لون پہ لیتے ہیں، اس میں اس وقت عام طور پر سہولیات کے لیے گاڑیوں کو لون پہ لیا جاتا ہے. اس معاملے میں تو سختی سے علماء نے منع کر دیا ہے کہ گاڑی کو لون پہ لینا اور ضرورت کے بغیر لون کا استعمال کرنا، خواہی اپنے اوپر قرض چڑھانا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. گاڑی ضرورت کی چیز ہے. اچھا اسی طرح کیا کہتے ہیں، انسان کو سواری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں اتنی ہی ضرورت کے اعتبار سے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اتنا ہی پیسہ لے لے اور وہ کسی اپنے دوست سے وصول کرے، اپنے بھائی سے وصول کرے، کسی سے کرے، کوشش یہ کرے. اور اگر یہ چیزیں کہیں سے اس کو میسر نہیں ہوتی ہے، کسی طرح وہ اپنا کام نبھا لے، کیا کہتے ہیں، اس زندگی کو چلائے، لیکن اس طرح کی بیماری میں مبتلا نہ ہو. سود ایک بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہوتی ہے. اصول وہی رہے گا، اگر اضطراری حالت ہے تو گنجائش ہوگی، ورنہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے محمد منیر صاحب سے سوال کرتے ہیں، کیا مسلمان آدمی بینک میں جاب کر سکتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا جو ہے کے اندر بینک سسٹم جو ہے یہ ضروری ہو گیا ہے. بینک میں یقیناً ہزاروں کیا لاکھوں مسلمان کام کرتے ہیں. البتہ مسئلہ اپنی جگہ ہے. بینک اگر ہم دیکھیں گے اوپر سے نیچے ایک خوبصورت ادارہ ہے. یہ پیسوں کی حفاظت اس بینک میں ہوتی ہے، اسی طرح دسیوں چیزوں کی حفاظت اس بینک میں ہوتی ہے. اس سے کئی کام انسان کے ہو جاتے ہیں، خاص کر پیسوں کی حفاظت. اسی لیے اس میں اکاؤنٹ کا کھولنا اس کی گنجائش ہے. ایک آدمی اپنے پیسے گھر میں نہیں رکھ پاتا ہے، کسی کے یہاں رکھ نہیں پاتا ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ ادارے جو ہے بینک کے، یہ بہتر سے بہتر ہیں اور ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ بینک کی ملازمت کے متعلق سوال کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بینک، اس کی ادارہ جو ہے بینک کا ادارہ وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری اچھائیوں کے باوجود ایک خرابی ہے، وہ ہے سود. اس وجہ سے سوال ہوتا ہے کہ آیا وہاں ملازمت جائز ہے یا؟ اس لیے اگر ایک انسان اس ادارے میں براہ راست سود میں ملوث ہے اور اسی کی ملازمت ہے